بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے۔ وقت ضائع کرنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنے کامیاب شخص گزرے ہیں، سب کی مشترکہ خوبی تھی وقت کی قدر کرنا۔ جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ وقتی فائدہ جھوٹ بولنے سے شاید مل جائے، لیکن آخر کار تباہی کا باعث بنتا ہے۔ سچائی ہی عزت کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ احسان ضرور کرو، لیکن بدلے کی توقع اور امید نہ رکھو۔ خالص نیکی وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ بدلے کی امید میں نیکی کرنا نیکی کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ غرور کرنے والا اپنے عیب نہیں دیکھ پاتا اور یہی چیز اس کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد ہے۔ اگر ہر مسلمان اس پر عمل کر لے تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں پھیل جائیں گی۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں ہم جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ اگر یہاں نیک اعمال، خدمت خلق اور تقوی کا بیج بوئیں گے تو آخرت میں کامیابی کا پھل ملے گا، اور اگر یہاں غفلت اور گناہ کا بیج بوئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ جو محنت کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے۔ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ مسلسل محنت، صبر اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی مقصد، محنت کے بغیر کوئی منزل نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ایک ایسی تلوار ہے جو اگر تم نہ کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی۔ وقت دنیا کا سب سے قیمتی اور گزر جانے والا سرمایہ ہے۔ اگر آپ اسے ضائع کریں گے، سستی کریں گے اور اپنے کاموں کو ٹالتے رہیں گے، ملتوی کرتے رہیں گے، تو وقت گزرنے کے بعد یہی کھویا ہوا وقت آپ کی ناکامیوں اور پچھتاوے کی شکل میں آپ کو کاٹ ڈالے گا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اخلاص سے کام لو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہمارا کام صرف اپنا فرض پورا ایمانداری اور محنت سے ادا کرنا ہے۔ کامیابی یا ناکامی کا مالک اللہ ہے۔ اس طرح انسان نتائج کی فکر اور مایوسی سے بچ جاتا ہے اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے تمہیں خود جلاتی ہے۔ غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، جس سے وہ ایسے فیصلے اور حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس کا بعد میں اسے خود پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کے دل دکھاتا ہے بلکہ غصہ کرنے والے کے اپنے اعصاب، صحت اور روحانی سکون کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ برداشت اور تحمل مزاجی ہی عقل مندی ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو ہر بات کا جواب جانتا ہو۔ عقل مند وہ ہے جو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو لیکن اسباب ضرور اختیار کرو۔ صرف اللہ پر یقین کرنا اور محنت اور تدبیر نہ کرنا جہالت ہے۔ اللہ پر یقین کے ساتھ محنت اور عملی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسی کو توکل کہا جاتا ہے۔ علم ایک چراغ ہے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل میں فرق سکھاتا ہے اور انسان کی زندگی کو روشنی نصیب کرتا ہے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ایک قطرہ ہے، جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ سمندر ہے۔
جو علم ہمارے پاس ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جبکہ جو علم ہمیں نہیں معلوم وہ بے حد اور بے شمار ہے۔ معلوم ہوا انسان کو ہر وقت سیکھتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک عادت اپنا لیں، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کا بھی صدقہ دیا کریں۔ کسی کو مخلصانہ مشورہ دیں، کسی کا مفت میں کام کر دیں، کسی کی کوئی مشکل آسان کر دیں، کسی کا دکھ درد بانٹ لیں اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں۔ آپ کی اپنی مشکلیں، پریشانیاں اور بلائیں ٹلتی جائیں گی۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے نصیحت مانگی۔ انہوں نے پوچھا، کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں دھوئے ہیں۔ پھر وہ بولے، اس سے کیا سبق ملا؟ میں نے حیران ہو کر کہا، برتن دھونے میں کیا خاص سیکھنے کی بات ہے؟ تب وہ مسکرائے اور فرمایا، برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ صاف کیا جاتا ہے، یعنی ظاہری چیزوں سے زیادہ اپنے اندر کی اور باطن کی صفائی پر توجہ دینا چاہیے۔ کبھی حرام کمائی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، کیونکہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، عبادات میں مزہ اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے ہیں، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، سکون اور اطمینان چھن جاتا ہے، نیک صحبت سے دوری اور گنہگاروں کی طرف میلان ہونے لگتا ہے۔ کچھ باتیں کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ سننے کی، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی ہوتی ہیں۔ پریشان نہ ہوا کریں، ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ پاک نے تھامنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی چالاکیاں نہ گنواؤ، یہ سب ہوشیاریاں اور چالاکیاں صرف دنیا میں ہیں۔ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن گناہ کی کمائی ضرور ساتھ جاتی ہے۔ موت کے بعد مال و دولت قبر تک ساتھ نہیں جاتے، لیکن اگر دولت ناجائز ذرائع سے کمائی گئی ہے تو وہ گناہ ہمیشہ انسان کے نامہ اعمال میں درج رہتا ہے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ سننے والا ان الفاظ کو کب تک یاد رکھے گا۔ ایک زخم تو بھر سکتا ہے، لیکن سخت لفظ ہمیشہ دل کو زخمی رکھتا ہے۔ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دوسرا شخص کس قدر تکلیف محسوس کرے گا۔ زمانہ ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ دنیا کی عادت ہے کہ کمزور پر طنز کیا جاتا ہے اور کامیاب پر حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا رستہ جاری رکھنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کسی کے ساتھ کوئی رویہ، کوئی سلوک کرنے سے پہلے خود سے ذرا پوچھو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ علم ایک ایسا زیور ہے جو ہر حال میں تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ دنیاوی دولت اور ثروت عارضی ہیں، وہ کسی بھی وقت جا سکتی ہیں، لیکن جو علم اور ہنر تم سیکھتے ہو وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے نہ تو کوئی چرا سکتا ہے، نہ کوئی تم سے چھین سکتا ہے۔